أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پرکیف صبح و شام ہے ماہ صیام میں، پرکیف صبح و شام ہے ماہ صیام میں، رحمت خدا کی عام ہے ماہ صیام میں۔ ایمان والو ہم نے کیے روزے تم پر فرض، ایمان والو ہم نے کیے روزے تم پر فرض، اللہ کا یہ پیام ہے ماہ صیام میں۔ انسان اس لیے ہے عبادت میں مگن، انسان اس لیے ہے عبادت میں مگن، ابلیس زیر دام ہے ماہ صیام میں۔ اول صفوں کا پانا مساجد میں ہے محال، اول صفوں کا پانا مساجد میں ہے محال، ایک ایسا ازدحام ہے ماہ صیام میں۔ مومنوں بحر ہدایت ہے یہ ماہ رمضان، مومنوں بحر ہدایت ہے یہ ماہ رمضان، معدن جود و کرامت ہے یہ ماہ رمضان، لؤلؤ کان سخاوت ہے یہ ماہ رمضان، مخزن سر ولایت ہے یہ ماہ رمضان، حق تعالیٰ کی امانت ہے یہ ماہ رمضان، روزہ داروں کی شرافت ہے یہ ماہ رمضان۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں،
قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے اس کو فرض کیا تھا، اور پھر اس کی وجہ بیان کی کہ ہم نے یہ رمضان کے روزے تم پر کیوں فرض کیے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ 30 دن کا رب العالمین کا جو ٹریننگ سیشن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو اللہ متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ تو جس کے لیے رب العالمین نے جو الفاظ منتخب فرمائے ہیں اپنے کلام مقدس میں، بڑے ہی خوبصورت الفاظ سے یاد کیا کہ اے ایمان والو، ایسا جملہ ہے جس کے اندر اپنائیت موجود ہے۔ اپنے ایمان والوں کو اللہ خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اپنے خالق و مالک کی کبریائی کا دعویٰ کرنے والو، اے اپنے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے رب کے نام پہ مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والو، تمہارے ایک رب کا حکم تم پر متوجہ ہوا ہے، اور وہ حکم روزے کا ہے کہ تم روزہ رکھ لو، تو پھر تمہیں رب العالمین متقی بھی بنا دیں گے، پرہیزگار بھی بنا دیں گے۔ مشہور تابعی ہیں حضرت ابو مسعود غفاری، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا، آپ کے پاس حاضر تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، اگر میری امت رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو جان لیتی، اگر میری امت کو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کی آگاہی ہوتی اور اسے وہ جان لیتی کہ اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہی رہا کرے، ہمیں رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ چاہیے ہی نہیں۔ یعنی رمضان المبارک اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے، اور اس قدر لوٹ سیل لگ جاتی ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندوں آؤ، میرا دروازہ رحمت تمہارا انتظار کر رہا ہے، میری رحمتیں تمہارے استقبال کے لیے تمہاری منتظر ہیں کہ تم آؤ۔ اور جب یہ بندہ اپنے مالک کی یکتائی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم پہ آمنا و صدقنا کہتا ہے، تو اس کو ایسا اعزاز عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ دونوں بندے کی سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ روزہ بھی بندے کی سفارش کرتا ہے اور قرآن بھی بندے کی سفارش کرتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کو رمضان سے بھی پیار ہے اور قرآن سے بھی پیار ہے، اور یہ دونوں بندے کے حق میں سفارشی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ روزہ کہے گا کہ مولا اس بندے نے تیرے حکم کے مطابق مجھے پورا کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ میں اعلیٰ قسم کے مشروبات میرے گھر میں موجود ہیں ان کو استعمال کروں، اس کا دل چاہتا تھا
کہ میں اعلیٰ قسم کے کھانے جو اس کے پاس موجود ہیں میں کھاؤں، لیکن اس نے پھر بھی تیرے حکم کی لاج رکھتے ہوئے مجھے پورا کیا۔ مولا کریم اپنے اس بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ فرمایا کہ روزہ جب سفارش کرے گا تو رب العالمین اس روزے کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اور پھر فرمایا دوسرا سفارشی اس کا وہ قرآن ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو شاید رات کو کھڑے ہونا تھوڑا بھاری محسوس ہو رہا ہو کہ رات کو 20 تراویح پڑھ رہے ہیں ہم، 20 تراویح، یہ در حقیقت 20 تراویحوں میں 40 سجدے ہیں جو اللہ کے مقام قرب کی علامت ہیں۔ 40 سجدے 20 تراویح کے اندر ہم جب ادا کرتے ہیں، اپنے اللہ کی محبت کو ہم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن سفارش کرے گا کہ مولا رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کے، کئی لوگ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے تھے، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے تھے، لیکن یہ تیرا بندہ تیرے قرآن کی محبت میں سرشار ہو کر وہاں پر کھڑا ہوتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا تھا۔ مولا کریم اپنے اس بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا یہ دونوں سفارشی بھی ہیں اور یہ دونوں جھگڑالو بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی سفارش اور ان کے جھگڑے پر روزہ دار کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ روزہ دار کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، جس نے روزہ بھی رکھا، جس نے رات کی تراویح کو بھی پڑھا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، من صام رمضان و ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کی نیت سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، رب العالمین نے اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پچھلی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اب یہ بندہ روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، حقوق العباد کی معافی حقوق العباد والوں سے مانگنی پڑے گی۔ جن لوگوں کے حقوق ہم نے تلف کیے ان سے مانگنی پڑے گی معافی، لیکن جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اللہ رب العزت اس میں بندے کے لیے نرمی کا معاملہ فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے دروازے پہ آ گیا، میں تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں۔ تو یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے کہ یہ 30 دن ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر طہارت پیدا ہو جائے، ہماری طبیعت کی سرکشی اور بغاوت یہ ہم سے نکل جائے۔ ہمیں اس لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ دیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک کورس کروایا جا رہا ہے، جس کورس کو کرنے کے بعد ہماری زندگی تقوی سے بھرپور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جنگل میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک جگہ پر سایہ ذرا اچھا تھا، پہاڑی راستے تھے، اس سائے والی جگہ پر ہم نے دسترخوان بچھایا، اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہمارے پاس تھیں ہم نے ان کو نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ سخت گرمی تھی، کہتے دوپہر کا وقت، ایک نوجوان دوسری طرف سے بکریاں چراتا ہوا، چرواہا تھا، بکریاں چرواتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہتے میں نے جب دیکھا کہ وہ بکریاں چرواتے ہوئے اس طرف کو آ رہا ہے، میں نے اسے بلایا کہ میرے بھائی ادھر آؤ، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کچھ کھانا کھا لو۔ کہنے لگا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روزے کے دن تو نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نہیں ہے، اور اتنی سخت گرمی کے اندر تمہارا تو کام ہی بڑا مشقت والا ہے اور پھر بھی تم روزے کی حالت میں ہو۔ کہنے لگا کہ میں اپنے ان خالی ایام کا نفع اٹھا رہا ہوں، جو مجھے اللہ نے خالی فرصت کے لمحات دیے میں ان کو قیمتی بنا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ دیکھو آپ ایسا کرو کہ یہ بکریاں ہیں نا جو تمہارے پاس، ان میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ مالک کی ہیں، مجھے تو صرف اس نے ذمہ داری دی ہے، بکریوں کو چروانے کے لیے بھیجا ہے، میری تو اتنی سی ذمہ داری ہے، میں اس کو پورا کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ دیکھو اپنے مالک سے جا کر کہہ دینا کہ وہ بکریاں، ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا،
اور یہ جنگل میں ہوتا رہتا ہے عموماً ایسا، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، وہ مان بھی لے گا تمہاری بات کو۔ ایک بکری کے بارے میں کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا لے گیا، اور یہ بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم اس بکری کا گوشت پکاتے ہیں، تو پیسے بھی تمہیں دیں گے، گوشت پکائیں گے، خود بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، گھر کے لیے بھی دیں گے۔ تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ اس نوجوان چرواہے کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہ مجھے کہنے لگا یا اخی فَأَيْنَ اللَّهُ، اے میرے بھائی پھر بتاؤ، میں یہ سارا کام کر لوں گا لیکن اس وقت میرا اللہ کہاں ہوگا؟ میرا اللہ کہاں ہوگا؟ اپنے مالک کو تو میں یہ جواب دے لوں گا، لیکن مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اگر میں اس کو دھوکہ دے لوں گا میں اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا اس قدر تقوی اس نوجوان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ اس کے تقوی کی وجہ سے میرے دل کے اندر اس کے لیے اتنی محبت پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا، مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے، جا کر اس کے مالک کے پاس گئے، وہ جتنی بکریاں وہ نوجوان چرواہا چرا رہا تھا وہ ساری کی ساری بکریاں اس کے مالک سے خریدیں۔ اس غلام کو بھی انہوں نے خریدا، وہ غلام تھا، آزاد نہیں تھا، اس غلام کو بھی خریدا۔ فرماتے ہیں کہ وہ غلام کو خرید کر اس کو آزاد کیا، اور وہ جتنی بکریاں وہ چروا رہا تھا وہ ساری کی ساری اس غلام کو تحفے کے اندر دے دی۔ فرمایا کہ یہ تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر عظمت پیدا کر دیتے ہیں، اور روزہ رکھوانے کا مقصد بھی رب العالمین کا یہی ہے کہ میرے بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میرا بندہ مجھ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اور جب انسان کے اندر اللہ کا، اور یہ تقوی ہے کیا چیز؟ اور یہ تقوی ہے ایسی چیز کہ جب ایک انسان کے پاس گناہ کے موقع بھی میسر ہیں، اور یہ گناہ کرنے کا داعیہ دل میں بڑی شدت سے پیدا ہو رہا ہے، اور ایسی حالت میں یہ صرف اس وجہ سے رک جاتا ہے اس گناہ کو کرنے سے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اس چیز کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، تمہارے پاس سب کچھ میسر ہے، لیکن تم نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکنا ہے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے روکنا ہے، اپنی زبان کو غلط بولنے سے روکنا ہے، اپنے دماغ کو غلط سوچنے سے، غلط سوچوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب تم اس کام کے مرحلے سے ایک مہینہ اپنے آپ کو گزار لو گے، تمہاری اگلی پورے سال کی زندگی، کہتے ہیں نا جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزر جائے گا، اور جس کا رمضان برباد ہو گیا اس کا اگلا پورا سال برباد ہو گیا۔ تو آج ہم اپنے رمضان کو بچانے کی کوشش کریں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ بچ جائے، اور ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینہ میں ہمیں 4 کام کرنے کا حکم دیا کہ جس کو ہم کثرت سے کرنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں سب سے پہلے اپنی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے رکھا کرو۔ فرمایا 4 کام یہ اس مہینے میں کرنے کے ہیں، ان کاموں سے غفلت نہیں کرنی۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو کلمہ طیبہ سے ہر وقت تر رکھو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، کلمہ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کی کثرت ہے، کہ اس مہینے میں استغفار کو بھی کثرت سے کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو اس مہینے میں ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جنت کی طلب کرنا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور فرمایا چوتھا کام جو اس مہینے میں ہمیں کثرت سے کرنے کا حکم ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک بندہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جب 3 مرتبہ یہ جملہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، فرمایا جنت اس آدمی کی سفارش کرتی ہے کہ مولا اس بندے کو تو اب جنت دے ہی دے، اس کو جنت عطا فرما۔ اور فرمایا کہ جب 3 مرتبہ یہ بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے جہنم کی آگ سے پناہ نصیب فرما، جب 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم اس کے بارے میں سفارش کرتی ہے کہ مولا کریم اس بندے کو جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ اور یہ کام ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اس کے اندر یہ 4 چیزیں آ جاتی کہ ہم کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں،
اور ہم جنت کی طلب بھی کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کام کے اندر اپنے آپ کو کثرت سے لگائیں گے، اور علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے کرنے کا جو حکم صادر ہوتا ہے، فرمایا کہ 313 بار اگر کوئی آدمی روزانہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کثرت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ 313 بار اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے، وہ 313 بار اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کثرت سے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ ہم سب پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ اس جملے کو ہم اپنی زبان سے جتنا ورد رکھیں گے ہمیں اللہ کی محبت کا حصول بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا نا کہ اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، مجھے اپنے قرب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو۔ کہا یا اللہ یہ تو عام سا جملہ ہے، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص، موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کہ یا اللہ میں تو ایسا خاص جملہ پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان خاص ہو، میں ایسا جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ ایسا قیمتی جملہ ہے، زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی جملہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ تو ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیں ایک اور کام جو اس مہینے میں کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا الصوم جنۃ ما لم یفرقھا، کہ یہ روزہ دار کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے جب تک روزہ دار اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کو پھاڑنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، ہماری آنکھ کا غلط دیکھنا یہ روزے کو پھاڑنے کا مترادف ہے، ہماری زبان کا غلط بولنا یہ روزے کو پھاڑنے کے مترادف ہے، ہمارے کانوں کا غلط سننا یہ روزے کو پھاڑنے کے مترادف ہے۔ ہم اپنے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنی روزے کو محفوظ رکھیں کہ ہمارا روزہ ہمارے اللہ کی محبت لے کر ہمیں دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر روزہ دار کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے دو خوشخبریاں ہیں، اور ایک خوشخبری اس کو، ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے، للصائم فرحتان، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے یہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت ایک خوشی اس کو ملتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت کے ہاں اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو سایہ دار جگہ فراہم کی جائے گی، اللہ کی جنت کی مہمانی سے لطف اندوز ہوگا۔ فرمایا اس کو اس وقت جو خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھائی آج ہمارے لیے زندگی میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ رمضان کی بہاریں ہمیں مل گئیں، ہم اس کو غفلت کی نظر نہ کر دیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم نے یہ روزہ جو ہے، اگر ایک آدمی بلا عذر کے یہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا پوری عمر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی جو اس نے کمی کی ہے، ہاں اس کا کفارہ تو ادا ہو جائے گا، اس کا کفارہ تو ادا ہو جائے گا، اس کے وہ جو قضا اس کے ذمے تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن جو اجر رمضان کے روزے کا اس کو ملنا تھا وہ پوری زندگی روزے رکھ کر بھی وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم اس روزے کو اپنی تھوڑی سی کسی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور معمولی بنیاد پر اپنے روزے کو ترک نہ کریں، بلکہ یہ روزہ نہ جانے ہمیں زندگی میں پھر ملے گا یا نہیں۔ کتنے ہمارے بھائی، ہمارے عزیز رشتہ دار ایسے تھے جو گزشتہ سال ہم میں موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ آج ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ ہم اپنے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھ کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔